اگر کوئی اپنے گھر میں انقلاب چاہتا ہے، اگر کوئی اپنے گھر میں دینداری لانا چاہتا ہے، اپنے بچوں کو فرما بردار بنتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے، اپنی بیوی کو وفادار بنتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے، اللہ کی مخلوق کو مہربان دیکھنا چاہتا ہے، چین سکون اطمینان اور امن و امان چاہتا ہے، بڑے پیمانے پر آخرت کی تیاری کرنا چاہتا ہے، میرے عزیزو تہجد کا اہتمام کرے، تہجد کا اہتمام کرے، تہجد کا اہتمام کرے۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، ایک ہستی ہے ہمارے ہندوستان میں، آپ نے نام سنا ہوگا، حضرت مولانا سجاد صاحب نعمانی دامت برکاتہم، اللہ حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائے، صحت میں برکت عطا فرمائے۔ ان کے والد صاحب حضرت مولانا منظور صاحب نعمانی رحمت اللہ علیہ، جو کہ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کے ساتھ چلتے تھے۔ حضرت مولانا سجاد صاحب فرماتے ہیں، واقعے کا خلاصہ آپ کو سنا رہا ہوں کہ تقریباً میری 6 سال کی عمر تھی، میں ماں باپ کے ساتھ سویا ہوا تھا، رات کو آدھی رات کے قریب میری آنکھ کھلی، میں نے دیکھا بستر پر نہ ابا ہے نہ امی ہے، میں بے چین ہو گیا، میں تڑپ گیا کہ ابا بھی نہیں امی بھی نہیں، یہ دونوں کہاں چلے گئے؟ چونکہ لائٹ بند تھی، اندھیرا تھا، میں نے اٹھ کے تلاش کیا تو ایک کونے پر مصلی بچھا ہوا اور میری ماں اللہ کے ساتھ مناجات میں مشغول تھی۔ میں نے کہا امی ابو کہاں ہیں؟ اتنے میں گھر کے دوسرے کونے سے ہچکی کی آواز آئی، رونے کی آواز آئی، میں دوسرے کونے میں گیا، میں نے دیکھا میرا ابو بھی رو رہے ہیں۔ اب 6 سال کا بچہ ماں باپ کا پیارا ہوتا ہے، ماں باپ کا دلہارا ہوتا ہے، ماں باپ کا جگر کا ٹکڑا ہوتا ہے، ماں باپ کا لال ہوتا ہے، اور یہ بچہ بھی اپنے ماں باپ کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا، ماں باپ کو روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں اپنی امی کے پاس آیا، میں کہا امی کوئی مسئلہ پیش آیا، کوئی پریشانی ہو گئی، گھر میں کوئی حالات پیش آئے، آپ بھی رو رہے ہیں ابو بھی رو رہے ہیں؟ کہ بیٹا یہ اللہ کے سامنے رونے کا وقت ہے، یہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے کا وقت ہے، اگر اللہ کے سامنے نہیں روئیں گے تو پھر کس کے سامنے روئیں گے؟ امی آدھی رات کو اٹھنا اور اللہ کے سامنے رونا اتنا ضروری ہے، آپ بھی رو رہے ہیں ابو بھی رو رہے ہیں، کل سے مجھے اٹھا دیا کرنا۔ حضرت فرماتے ہیں میری عمر 6 سال، اب ماں تو ماں تھی، اس کو بھی رحم آتا، آدھی رات کو مجھے نہیں اٹھاتی، میں نے بھی ایک طریقہ سوچا، جس دن میری ماں نہیں اٹھاتی اس دن میں بھی روزہ جیسا رکھ لیتا تھا، کھانا نہیں کھاتا تھا۔ میری ماں نے دیکھا کہ یہ تو ڈبل مسئلہ ہو گیا، اس کو تہجد میں نہ اٹھائے تو کھانا نہیں کھاتا۔ میری ماں نے مجھے اٹھانا شروع کیا، تقریباً 50 سال کے قریب ہو گئے، آج تک میری تہجد کی نماز ناگا نہیں۔ میرے عزیزو اگر میں اور آپ پڑھتے تو میرے اور آپ کے بچے کی فجر ناگا نہ ہوتی، میں اور آپ پڑھتے اور بچے اگر ہمیں اللہ کے سامنے یوں روتا ہوا دیکھتے تو آج وہ بھی مولانا سجاد صاحب کی طرح ہوتے۔ ان کی غلطی نہیں ہے، میری اور آپ کی غلطی ہے، انہوں نے ہمیں موبائل لیتے دیکھا ہے اس لیے موبائل لے رہے ہیں، سنتوں سے دور دیکھا ہے اس لیے سنتوں سے دور جا رہے ہیں، مسجد سے دور دیکھا ہے اس لیے مسجد سے دور جا رہے ہیں۔ آج تو باپ جاتا ہے اور اپنے بیٹے کے انگریزی بال کٹوا کر کے آتا ہے، اپنے بچے کو شرٹ پینٹ پہناتا ہے، جینس ٹی شرٹ پہناتا ہے۔ میرے عزیزو ابھی جینس ٹی شرٹ پہنا ہوگے، بڑا ہو کے یہی پہنے گا، جیسی کرنی ویسی بھرنی، ابھی موقع ہے، ابھی چھوٹا سا ہے۔ درخت کی شاخ چھوٹی ہوتی ہے نا، جس طرف مڑاؤ اس طرف مڑ جاتی ہے، بڑی ہونے کے بعد موڑا نہیں کرتی۔ یہ بچے چھوٹے ہیں، حافظ بناؤ حافظ بن جائیں گے، عالم بناؤ عالم بن جائیں گے۔ میرے عزیزو اپنے بچوں کو دین سکھاؤ، اپنے بچوں کو دین سکھاؤ، دین ہمارے بچے کو سب کچھ سکھا دے گا۔